الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، ناظرین، بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بچوں، ایک ایک کر کے اللہ رب العزت ان نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو انسان کی ایسی ضروریات میں اولویت رکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو انسان کی پوری زندگی اجیرن ہو جائے. اور انسان کے لیے یہ عمومی چیزیں ہیں، وہ اندازہ نہیں لگاتا کہ یہ عمومی چیزیں اللہ نے کتنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے جود و سخا سے، اپنی حکمت اور علم و حلم سے بنائے ہیں، چھوڑے ہیں، مسخر فرمائے ہیں، اور انسان کو لا کر یہاں اختیار دیا گیا ہے. زمین کے اوپر، اور پھر فرمایا سخر لکم ما فی البر والبحر. سمندروں میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا تابع ہے، خشکیوں میں وہ بھی تمہارے تابع ہے. خیر، وہ بات ہو گئی، سبعا شدادن کی بات ہو گئی. آج وجعلنا سراجا وہاجا پر بات کریں گے. سراج وہ عجمی زبانوں میں چراغ کو کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں چراغ. بلوچی میں، اردو میں، غالباً ہمارے جو جتنی بھی برصغیر کے ایشیائی زبانیں ہیں ان میں چراغ کو چراغ ہی کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں اسے کہتے ہیں سراج. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا سورج. یہاں سراج سے مقصد سورج ہے، جو ایک چراغ ہے، جو روشن بھی ہے اور حرارت سے بھی بھرپور ہے، تپش سے بھی بھرپور، اتنی کہ آپ کی ضروریات کے مطابق. کتنی گرمی تاکہ آپ کی کائنات پر اس کی کرن پڑیں، روشنی کے ساتھ ساتھ وہ انرجی بھی سپلائی کریں، وہ آپ کے خوراکی مواد اور اسباب کو پکنے میں، اگنے میں، مضبوط ہونے میں مددگار ثابت ہو جائیں. خود انسان کو اس سورج کی کرنوں کی ضرورت ہے، اس تپش کی ضرورت ہے. اس سے انواع و اقسام کی زندگی کے آثار اور
مواقع پیدا ہوتے ہیں اور مضر قسم کی بہت ساری چیزیں اللہ کے حکم سے سورج کے ان تپش اور کرن کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ کتنا وسیع اور عریض نظام بنایا ہے اللہ رب العزت نے، اور زمین کو اللہ رب العزت نے آپ کے بود و باش کے لیے آپ کا تابع بنا دی، بچھا دی اور آپ کے تحویل میں دے دیا۔ تعمیر کرو، تخریب کرو، عبادت کرو، گھومو، تفریح کرو، جنگیں لڑو، گناہ کرو، جو بھی کرو زمین کے اوپر ہی کرنے کے مواقع ہیں، کہیں اور نہیں۔ کوئی ایسی جگہ دستیاب نہیں جہاں اللہ رب العزت کی گرفت نہ ہو اور اللہ کے نظر نہ ہو۔ اینما تکونو، پھر جہاں بھی رہو، اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا۔ ابھی تو اختلاف کے شکار ہے نا کہ کب ہوگی قیامت، کیسے ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہو، تنہا ہو، جماعت میں ہو، گروپ کی شکل میں ہو، لشکر کی صورت میں ہو، اللہ تمہیں اٹھا کے لے آئیں گے۔ کہاں؟ حساب و کتاب کے موقع پر، جہاں اللہ رب العزت آپ کو اتنے علم اور روشنی دے دیں گے کہ اپنے کیے درے ایک ایک یاد آ جائیں گے، پڑھ بھی سکیں گے ہم۔ کوئی ان پڑھ ہے، کوئی اپنے آپ کو کیا کہے، وہاں کوئی ان پڑھ نہیں رہے گا۔ تو یہاں یہ روشن چراغ اللہ رب العزت نے بنایا، یہ آپ کی شدید ضرورت ہے۔ دن کو تقسیم کر دیا، دن رات کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ دن، ایک حصہ رات۔ نومکم سباتا، یہ آپ کے آرام کے لیے ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات تمہارا پردہ ہے، پوشاک ہے۔ ایسی پوشاک، ایسا چادر، سارے چرند پرند خلق خدا، عابد، زاہد، گناہگار، مجرم، سب اس کے نیچے۔ اور تاریکی میں کوئی اٹھ کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، یا کوئی لوگوں کے رستوں پر جا کے نقب زنی کے نیت اور ارادے کرتا ہے۔ کوئی کیا، کوئی کیا۔ عمل کا میدان ہے، یہ دار العمل ہے۔ حساب و کتاب کے مواقع جب آئیں گے تو پھر ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کھویا، کیا پایا۔ لیکن یہ سورج جس کی تمہیں شدید ترین ضرورت ہے اپنی صحت کے لیے، اپنی توانائی کے لیے، اپنی انرجی کے لیے، اپنی خوراکی انواع و اقسام کی چیزوں کو پلنے پولنے میں مدد دینے کے لیے، اس کی تمہیں ضرورت ہے۔ ان جراثیموں کو مارنے کے لیے جو مضر صحت ہیں، یہ اللہ نے بنایا۔ تمہارا بس تو نہیں چلتا نا وہاں پر۔ زیادہ تپش تیز ہو جائے، سایہ کا انتظام، ہوا کا انتظام۔ زیادہ کم ہو جائے، اتنے کہ اس کی تپش اور حرارت آپ کی ضروریات پورا نہ کر سکے، تو کپڑے ہیں، آگ ہے، دیگر گرم اشیاء ہیں جن کے ذریعے سے، جن کی وساطت سے حرارت حاصل کر جاتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کے، ایک ایک کر کے آپ کے پاس موجود ہیں، بلکہ آپ ان کے پاس موجود ہیں۔ انسان کروڑوں کھربوں انسان آئے اور چلے گئے، اور اللہ کی یہ نظام ہستی اپنی جگہ موجود ہے۔ زمین بھی، خلا بھی، کائنات بھی، ہوا بھی، چاند، سورج، سب کچھ انسان آئے اور چلے گئے، اور یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور یہ عارضی دن کے لیے آئے اور کہا کہ
قیامت کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے، قرآن اختلاف کے کہیں مذاقن اور کہیں سنجیدگی کی بنیاد پر، لیکن فرمایا یہ سب چیزیں دیکھ لو، بعد میں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ انہی باتوں پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جو عرض کیا گیا اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، بولنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے، ہمارے اولاد اور نسلوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ ہم سب کی دین و دنیا کی بلا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔